الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فویل للمصلین۔ حضرات، اللہ رب العالمین 30واں پارہ سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو بڑے سوچنے کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بلکہ فرمایا ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں یہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے یہ ہلاکت بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے بہت سے لوگ مراد ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو نماز پہلے پڑھتے تھے پھر انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جو نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو نماز کو سنت کے مطابق نہیں پڑھتے تو ہیں لیکن سنت کے مطابق نہیں، بدعت اس میں شامل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز کو اس کے ٹائم اول وقت میں نہیں پڑھتے بلکہ ان کا شیوہ اور طریقہ بن گیا کہ اینڈ وقت میں جا کے جلدی جلدی نماز کو ادا کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بیان کی گئی ہے۔ اور یہی صحیح بخاری کی حدیث بھی اس کے ساتھ ملا لیں۔ ایک بندہ صحابی آیا، اس نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جائیں آپ نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صحیح نہیں پڑھی، فرمایا فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ دوبارہ گیا، 3 دفعہ اس نے ایسا کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا علمنی، اے اللہ کے رسول مجھے سکھلا دے، مجھے جو طریقہ آتا تھا میں نے پڑھ لیا، آپ مجھے سکھلائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو تکبیر کہے سیدھا کھڑا ہو جا، قرآن کریم کی تلاوت کر، پھر جب رکوع میں جائے تو رکوع میں کمر اپنی سیدھی کر اور رکوع کر، پھر رکوع سے اٹھے تو تطمئن راکعا، رکوع سے اٹھ کے حتی تعتدل قائما، سیدھا کھڑا ہو جا۔ یہ نہیں کہ رکوع سے تھوڑا سا اوپر ہوا، کمر سیدھی نہیں گئی، سجدے میں چلا گیا۔ رکوع و سجود کے درمیان اطمینان پیدا کر، اور یہ آپ اپنے ذہن میں رکھا کریں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو ہم کس ذات کے سامنے حاضر ہیں، اس ذات کا اپنے ذہن میں تصور لایا کریں کہ وہ اللہ رب العالمین اتنی عظمتوں اور شانوں والا، اس کے سامنے ہم حاضر ہیں اور ہم کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں لوگوں کو جب ذرا سے کسی صدر وزیر کے سامنے چلے جاتے ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے، دنیاوی چھوٹا سا عہدہ ہے، حالانکہ آپ کی طرح ایک انسان ہے، ایک عہدے نے اس کو اس قدر جو ہے عزت دے دی۔ اس کے سامنے جاتے ہیں تو بعد اب کپڑوں کا اہتمام، سارا طریقہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے جا رہے ہیں، فلاں بندے کے سامنے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ ہی کی طرح بندہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے تو کیا کہنے، وہ اللہ جس نے ساتوں آسمان زمین خالق مالک ہے، اس کے سامنے جب جائیں تو آپ اپنے ذہن میں یہ تصور کیا کریں کہ ہم کس ذات کے سامنے جا رہے ہیں، پھر اس کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو صفت ہے یہ منافقوں کی بیان کی گئی ہے سورہ نساء کے اندر، کہ وہ لوگ جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ ہو تو پڑھ لی، باقی نماز کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، ان کا کام ہے لوگوں کو دکھلانا۔ تو یہ صرف منافقوں کی صفت بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق صحیح طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔